اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں سادات بخاری کے متعلق کافی کچھ انفارمیشن دے دی ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ مدینہ سے کس طرح وہ سامرا آئے، سامرا سے پھر تبرستان آئے، تبرستان میں دولت علویہ کا قیام ہوا، پھر وہ سامانی حکومت کے عہد میں بخارا آئے، اور وہاں پر اچ قدوق بخارا کے نزدیک ہی ایک گاؤں ہے، وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اچ قدوق کی ریسرچ جو ہے، یہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے ہی کی ہے۔ بخاری صاحبان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے سادات بخاری کے بڑے صغیر میں جد امجد مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کی زندگی کے متعلق بہت کچھ پچھلی نشستوں میں بتا دیا ہے اپنے اس پروگرام آئین ایام میں۔ آج ہم مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کے متعلق کچھ اور معلومات دیں گے، اور پھر اس ٹاپک کو ختم کر دیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کا فقر جو تھا یا طریقت جو ہے وہ کیا تھی۔ فقر اور طریقت ایک ہی بات ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی تحریروں میں یہ کہا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے شریعت کے احکامات کو ماننا جو ہے وہ طریقت ہے، اور وہی طریقت ہی فقر ہے۔ تو مخدوم جلال الدین سرخ بخاری جس طریقت یا فقر کے حامل تھے، وہ طریقہ سلیمانیہ جلال اللہ جلالی قلندریہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جلیل سیوانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے حضرت شہباز قلندر کی سوانح حیات بیان کی ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ حضرت شہباز قلندر اور مخدوم جلال الدین سرخ بخاری مدینہ منورہ میں کافی عرصہ ان دونوں فقراء نے، ان دونوں جلیل القدر اولیاء نے مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور یہ مسجد نبوی میں عبادت و ریاضت اکٹھی ہی کرتے تھے، اور کافی عرصہ قیام کر کے پھر یہ وطن تشریف لائے۔ تو جلال الدین سرخ بخاری کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو حضرت شہباز قلندر کا طریقہ ہے، اور حضرت شہباز قلندر کا طریقہ جلیل سیوانی نے لکھا ہے
کہ وہ طریقہ سلیمانیہ جلال اللہ جلالی قلندریہ ہے، اور اس کی تعریف اس نے یہ لکھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے اس طریقت کو یا اس فکر کو نسبت ہے، اور جس طرح حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ رہبانیت کے خلاف تھے، عام معمول کی زندگی بھی بسر کرتے تھے، عبادات اور ریاضت بھی کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں سے میل جول بھی رکھتے تھے، تو یہ فقراء جو ہیں اسی سلیمانیہ حضرت سلمان فارسی کے مقلد ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ توحید کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے پابند ہوتے ہیں۔ جلال اللہ جلالی کا مطلب یہی ہے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کو یہ اچھی طرح یہ طریقت کے فقراء جو ہیں مانتے ہیں۔ اور قلندر جو ہے وہ قلندر یعنی جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے وقف کر دے اسی کو قلندر ہی کہتے ہیں۔ تو مخدوم جلال الدین سرخ بخاری یا ان کے جو بھی مقلد ہیں یا ان کے جو مریدان ہیں ان کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت شہباز قلندر کا طریقہ ہے، اور اس کا نام سلیمانیہ جلال اللہ جلالی قلندریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سرخ لباس پہنتے تھے اور آپ کو اسی لیے جلال الدین سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے، مخدوم جلال الدین سرخ پوش۔ اب یہ سرخ لباس جو ہے یہ چند فقراء ہیں اور ان کی یہ ایک انفرادیت ہے، وہ سرخ لباس ہی پہنتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہیں حضرت شاہ سرخ علی، دوسرے حضرت شاہ سرخ بیابانی، اور تیسرے مخدوم جلال الدین سرخ بخاری، اور چوتھے جو ہیں حضرت شہباز قلندر۔ یہ ہمیشہ ساری زندگی ان فقراء نے سرخ لباس زیب تن کیے رکھا تھا۔ اس کی وجہ بہت سی وجوہات اس کی بتائی جاتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر یہ وجہ جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہے کہ سرخ رنگ جو ہے یہ امام عالی مقام امام حسین کے بدلہ لینے کا ایک رنگ ہے۔ اس لیے ان فقراء کو کیونکہ عقیدت تھی جناب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے، تو اس لیے ہمیشہ انہوں نے سرخ لباس جو ہے زیب تن کیے رکھا۔ میں نے اس کے متعلق ایک اور ریسرچ بھی کی ہے جو کہ آپ سامعین کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا واقعہ کربلا، تو پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب عالی مقام امام حسین کی ہمشیرہ جو ہیں،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فریاد کی تھی، اور انہوں نے یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ اس فریاد میں الفاظ استعمال کیے تھے کہ یا نبی اللہ، یا محمد حسین مزمل بالدماء۔ اب مزمل بالدماء کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے خون کی چادر جو ہے وہ پہن رکھی ہے۔ تو یہ فقراء جو ہیں ان کو چونکہ امام علی مقام سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ خون کی چادر یعنی سرخ لباس جو ہے وہ زیب تن کیے رکھا۔ میں یہاں پر مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کی اولاد کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسا کہ پچھلی نشستوں میں نے بتایا تھا کہ مخدوم جلال الدین سرخ بخاری نے ایک شادی شاہ بخارا کی بیٹی سے بھی کی تھی۔ اس سے آپ کے 2 بیٹے اس کے بطن سے ہوئے، جن کے نام گرامی یہ تھے سید جعفر اور سید علی۔ سید جعفر جو ہے یہ ہندوستان میں یعنی بر صغیر میں اپنے والد مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کے ساتھ یہ نہیں آئے، بلکہ اپنے نانا شاہ بخارا کے ساتھ ہی رہے، اور علی جو ہے یہ بر صغیر میں آئے۔ بعد میں انہی کو علی سرمست بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا مزار جو ہے وہ حضرت شہباز قلندر کے مزار کے نزدیک ہی ہے۔ دوسری شادی آپ نے سید بدر الدین بکری کی بیٹی سے کی تھی۔ اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے، ایک تو سید صدر الدین محمد کبیر محمد غوث جو کہ سادات شاہ جیمنہ کے جد امجد ہیں، اور ایک سید صدر الدین احمد کبیر۔ یہ انہی میں سے مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہوئے ہیں، وہ سید صدر الدین محمد احمد کبیر کے فرزند تھے مخدوم جہانیہ جہاں گشت۔ اور ایک آپ کے فرزند سید بہاؤالدین احمد بھی ہیں، اور ان کا نام گرامی، ان کا لقب جو ہے وہ محمد معصوم ہے، سید محمد معصوم۔ تو یہ عام طور پر مخدوم جلال الدین سرخ بخاری کی اولادیں جو ہیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے سادات بخاری کے متعلق جو اپنی ریسرچ تحقیق کی معلومات تھیں وہ سب میں نے سابقہ نشستوں میں بتا دی ہیں۔ اس میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اوچ قدوق میں سب سے پہلے بخارا کے نزدیک انہوں نے سکونت اختیار کی، اور بعد میں وہ بڑے صغیر میں تشریف لائے، اور وہیں پر وہاں پر جو ہے اوچ کے قصبات ہی بسائے۔ آج سے میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ
ضب النظیم کے متعلق جو ہے میں اپنے اس پروگرام آئینہ ایام میں بتاؤں گا. شکریہ.